حالات نہیں بدلیں گے. دنیا دیکھ چکی ہے, دنیا جان چکی ہے کہ آپ کے اندر کتنا دم باقی ہے, آپ کے اندر کتنا تیہا باقی ہے, آپ کا تعلق قرآن سے کتنا باقی ہے, آپ کا تعلق اپنی کمیونٹی اور مسلمان بھائیوں سے کتنا باقی ہے. دنیا دیکھ چکی ہے کہ آپ کا اسلام سے کیا تعلق ہے. ہمارا اور آپ کا اسلام سے تعلق 1-2% بھی باقی نہیں بچا. ورنہ قرآن کا حکم سنایا جائے, قرآن کی آیت سنائی جائے اور مسلمان پھر اس کو دھڑلے سے کرنے لگے. یہ دنیا جان چکی ہے. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ قانون بنائیں. آپ سے بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے, میں کوئی اس قانون کے پکش میں نہیں ہوں اور نہ اس قانون کو میں ایک ادنا درجے میرے دل کے اندر کوئی وہ ہے, لیکن افسوس اس بات پر ضرور ہے کہ میرے عزیز و بزرگ دوستوں, حالات اس طرح ہونے کے بعد بھی ہماری کمیونٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی ریلیجیس اور دینی بیداری اور دینی امپرومنٹ نہیں ہے. جو نمازی تھے وہی نمازی ہیں. رمضان رخصت ہوا, سارے لوگ رخصت ہو گئے. رمضان رخصت ہوا, مسجدیں خالی ہو گئی. صرف جو ہے وہ واہواہی کر دینے سے یا ایک نعرہ لگا دینے سے یا ایک احتجاج کر دینے سے یا ایک جلوس کر دینے سے یا ایک جلسہ اور ایک فنکشن کر دینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں انقلاب برپا ہو جائے, انقلاب آ جائے گا, حالات بدل جائیں گے, لوگ جو ہے وہ جو صحیح ڈائریکشن اس ڈائریکشن پر آ جائیں گے. یہ آپ کا خواب و خیال ہے. اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں, آپ بیداری کا ثبوت دیجئے. بیداری کے ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں جو اللہ کے حکم کے خلاف چیزیں ہیں ان چیزوں سے توبہ کیجئے. جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے توبہ کرے, جو بےمانی کرتا ہے بےمانی سے توبہ کرے, جو سود کھاتا ہے سود سے توبہ کرے, جو نماز چھوڑتا ہے نماز چھوڑنے سے توبہ کرے, جو اور کسی قسم کا کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اس غلط کام سے توبہ کرے, معافی مانگے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر جمائے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل کر کے دکھائے گا, آپ کی نگاہیں دیکھیں گی. لیکن اگر آپ نے صبر کی زندگی اختیار نہیں کی, اور صبر وہ جو میں نے بتایا, صبر وہ نہیں جو آپ سمجھے ہوئے ہیں. اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں, جو حالات ہیں ان حالات میں مسلمان کو میں پھر یہ کہتا ہوں, اور قرآن کی اس آیت کو میں نے کوٹ کر کے آپ کو بتایا کہ جب لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ حالات بہت بگڑ گئے ہیں, حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, اور وہ مشرکین اور یہودی پورے مل کے اور متحد ہو کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ان کو مٹانے کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں, اس وقت ان مومنین نے, ان مسلمانوں نے جو کہا تھا اس کو قرآن میں اسی لیے لکھا گیا ہے کہ آگے قیامت تک بھی ایسے حالات آئیں گے, لیکن مسلمان کا دل ویسے ہی ہونا چاہیے. فرمایا فخشوہم, کہ ان سے ڈریے, ان کا خوف طاری کیجئے. قرآن نے کہا کہ وہ مومنین یہ کہ فخشوہم فزادہم ایمانا, تو ایمان والے جو ہوں گے ان کا دل ایمان سے بڑھ جائے گا, ان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے گی, ان کے دل میں عقیدے کی محبت اور ایمان سے تعلق بڑھ جائے گا. وقالوا حسبنا اللہ, اور وہ کہیں گے کہ ہم دنیا کی کسی حکومت سے نہیں ڈرتے ہیں, ہم دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور ان کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, لیکن کافی اس کے لیے ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے, حرام کاموں سے بچنے والا ہو, بےہودہ چیزوں سے بچنے والا ہو, عیاشیوں سے بچنے والا ہو, اپنی نگاہوں اور اپنے دل و دماغ کا صحیح استعمال کرنے والا ہو. اس کا دل تو خوف سے پاک ہوگا, اور جو شیطان کے چیلے ہوں گے, شیطان کے دم چھلے ہوں گے, شیطان کے سپورٹر ہوں گے, شیطان کے فالوور ہوں گے, آپ یاد رکھیے شیطان ان کے دلوں میں خوف داخل کر دے گا. اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں, یہ اللہ کی طرف سے جو حالات ہیں, حالات اس لیے لائے جاتے ہیں
تاکہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، مضبوط ہر اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اللہ سے تعلق کے اعتبار سے، اپنے آپ کو متحد کرنے کے اعتبار سے، اپنے اندر یونٹی پیدا کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کر کام کرنے کے اعتبار سے آدمی مضبوط ہو اور اپنے اندر بیداری پیدا کرے۔ حالات بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، حالات مایوس کرنے کے لیے اور ہمت توڑنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے مومن کا دل جو ہے اس کے اندر کبھی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے، کم ہمتی نہیں ہونا چاہیے، حوصلے کا پست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بار بار کچھ چیزیں کچھ دنوں پہ لگائی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں، وہ آپ کے حوصلے اور آپ کی ہمت اور آپ کے عزائم کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس فیلڈ میں 100% ناکامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی زندگی صبر والی اور اپنی زندگی تقوی والی اور اپنی زندگی ایمان والی بنانے کی فکر کیجئے، اپنی پلس اپنی اولاد کی۔ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس عنوان پہ گفتگو کی جائے گی کہ ابھی جو ہماری نسل ہے، ہمارے بچے ہیں اور جو ہمارا فیوچر اور ہمارا گویا کیوں کہہ لیجیے کیریئر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ان بچوں کے ایمان پر اور ان بچوں کے جو فیض اور عقیدے پر جو حملہ ہے، اس حملے سے ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اور ان کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔ آپ تھوڑا سے پہلے آنے کی